تشریف لاتے ہیں عزت مآب مولانا سید اثر رضا بخاری صاحب لاہور، اور بعد میں آقا کے فضائل آپ کو جی بھر کے سنائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ٹھیک ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آباء طاہرین واولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف ناود علی مدر لجائب تجد وعنا لکا فی النوائب کل امن و غمن سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم، انتہائی کمزور بندے چھوٹی ظرفوں اور چھوٹی سوچوں کے ساتھ تیرے احسان سے تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کٹھے ہوئے ہیں۔ احسان فرما ظرف وہ عطا کر جو تیری ہستیاں دیکھنا چاہتی ہیں، سوچیں بلند کر دے، فکریں بلند کر دے، نگاہیں بلند کر دے، اتنی معرفت عطا کر ہمیں کائنات کو نہ بتانا پڑے میں علی کا نوکر ہوں، غیر ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کا نوکر ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا۔ پروردگار عالم خالق کائنات ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، خصوصاً وہ جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ پروردگار جو مومنین مومنات موالیان حیدر کرار لنگر کی تندرستی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، رزق کچھ اور ہوتے ہیں، آج میں تمہیں وہ بھی بتاتا ہوں رزق کیا ہوتا ہے۔ لنگر کی تندرستی ہے کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، رہنے کے لیے، ان کو وسیع لنگر عطا کر، سوائے ان کریم ہستیوں کی کسی کا محتاج نہ کر۔ سادات و مومنین کو ایک ہو کر نیک ہو کر زمانے کے امام کے استقبال کے قابل بنا، جو ورثہ ہمارے دنیا سے چلے گئے جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں شامل اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، نعرہ ولایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینہ العلم سکرین، سر الاسرار العلیاء، نور الانوار الجلیاء، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان،
کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد جو پیچھے بیٹھے ہو میں تمہیں بھی ساتھ سفر میں ہم سفر بنانا چاہ رہا ہوں جو گھبرائے بیٹھے ہو کہ سید ممبر پہ کیا کھڑا پڑھ رہا ہے میں اس کے نام کھڑا پڑھ رہا ہوں جس کی وجہ سے تو اور میں ہیں میں بسم اللہ کروں میں اس کے نام کھڑا تلاوت کر رہا ہوں جو بے بقائے بقیت دنیا ہے جو ہے تو عزاداری ہے جو ہے تو نبض حیات کائنات چل رہی ہے کہا جاتا ہے نا کسی کو اچھے ناموں سے پکارا کرو وارث جو ہے وہ سامنے اشتہار لگے اس پہ پڑھ لینا لکھا ہے زیر سرپرستی قائم آل محمد کبھی ایسا ہوا کسی اشتہار پہ لکھا زیر سرپرستی مولا موسیٰ کاظم مولا علی رضا سارے سردار ہیں آقا ہیں مالک ہیں مولا ہیں مگر زمانے کی حجت مادی ہے شاباش تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ پیچھے والوں کو جگہ نہیں مل رہی تھوڑا تھوڑا درود پڑھتے پڑھتے بسم اللہ میں ٹھیک شکریہ مشکور آپ نے کہنا مانا لو جی میں سردار کے تھوڑے سے لقب بیان کر کے میں مدعے پہ آتا ہوں سید نے مجھے بہت سارے ٹاپک دیے اس کے لیے مجھے اشرہ چاہیے کم از کم 5-10 مجالسوں پھر کھولے آپ نے بہت سارے لیکن کوشش کروں گا آج کے اسی خطاب میں جواب دے گا بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین میری سرکار میں نے سردار کا لقب ان کے سامنے پکارا ہے معراج المومنین جن کو سمجھ آگے انہوں نے ہاتھ اٹھائے جن کو نہیں آؤ میں تمہیں ساتھ سفر کرواؤں معراج المومنین محمد اپنی ذاتی جاگیر پہ فرش سے عرش تک جائے گا اسے محمد کی معراج کہتے ہیں 14 محمد کٹھے ہو کے مومن کو دیدار کرائیں اسے مومن کا معراج اور انشاءاللہ ایسا ہونا ہے ایسا ہونا ہے زیارت تو تب ہوگی جب سارے سردار سامنے بیٹھے ہوئے انشاءاللہ ایسا ہونا ہے میں بسم اللہ کروں معراج المومنین معز المومنین مومنوں کو عزت دینے والا کوئی تجھے کچھ کہے کوئی تجھے گالی دے کوئی تجھے غلط کہے صبر کیا کر جواب دینے کی ضرورت نہیں کیوں اگر تو سچا ہے تو کسی کو جواب اپنی صفائی پیش کرنے کی یا علی کسی کو صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں اگر کیا یقیناً تو سچا ہے کیونکہ ہے جو تو سچوں کے ساتھ اگر تجھے کوئی کچھ کہے برداشت کیا کر جواب نہ دیا کر کیوں تیرے 12ویں بادشاہ کا آخری سردار کا لقب ہے معز المومنین جس مومن کی عزت کو خراب کیا گیا بے عزت کیا گیا ان سب کو عزت دینے والا مہدی ہے معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار اس مقدس منبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجلالہ کا وارث
امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وصیوں کا وارث، نبیوں کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث. جو چپ بیٹھے ہو لفظ وارث پہ میں تمہیں بتاتا جاؤں. یہ بتاؤ جب تمہارے بڑوں نے دنیا چھوڑی تھی تمہیں وارث بنایا تھا یا نہیں؟ یا ان کی زمینیں ہمسایوں نے لے لی ہیں، ان کے گھر رشتہ داروں نے لے لیے؟ نہیں، جتنی ملکیت ہو وہ وارث کے پاس آتی ہے. تیرے ہاتھ اٹھ گئے، میں بسم اللہ کروں. یہ لفظ وارث پہ میں تجھے بتاتا جاؤں. تیرے میرے مولا علی 18,000 عالمین کا مالک سیدہ کو جہیز دیا تھا. صرف 7 زمینیں 7 آسمان حق مہر دیا تھا. 7 زمینیں 7 آسمان، دریا، پانی، نمک، صرف اتنا دیا تھا. کوئی بندہ بھی سید سرکار اپنی پوری ملکیت کبھی اپنی خاتون کو حق مہر کی صورت میں نہیں دیتا. 18,000 عالمین کے مالک علی نے صرف یہ چند چیزیں سیدہ کو دیں. بتانا چاہتے تھے پتہ نہیں علی کی ملکیت کہاں کہاں ہے. یہاں وہ جملہ میں نہ کہہ گیا، افسوس رہے گا، بندے بھی تشنہ رہیں گے، روحیں بھی پریشان رہیں گی کہ امیر کائنات نے کچھ اور بھی دیا تھا. وہ بھی سنتا ہے. تیرے مولا نے فرمایا تھا جبرائیل اعلان کر، قیامت تک سیدہ یا اولاد سیدہ کا دشمن کبھی بھی زمین پہ چلے گا اس پہ زمین لعنت کرے گا. آگے کیا بات ہے؟ بادشاہ نے فرمایا تھا آپ تک بات پہنچنی چاہیے. کچھ فرمایا، دوبارہ کہوں پھر کہہ دیتا ہوں، پھر کہہ دیتا ہوں. جب جبرائیل نے پوچھا تھا نا یا علی حق مہر کتنا بولنا ہے، تیرے مولا کے چہرے انور پہ سرخی جلال آئی. فرماتے جبرائیل تو کیا جانے حقیقی کیا ہے ظاہری کیا ہے. لیکن چونکہ تو نے اب سوال کیا ہے علی سے تو سن جواب. 7 زمینیں 7 آسمان، اس میں جو کچھ ہے وہ آقا ذاتی کا حق میں ہے. میں ایک بات کہتا تھا سید نے اتنا لمبا تعارف کروا دیا. تعارف صرف اس سردار کا ہونا چاہیے تھا جو وارث ہے ہمارا. مہربانی کیا کرو، میری کوئی تعارف کی ضرورت نہیں. بڑے بڑے مجھ جیسے آئے چلے گئے. تعارف اسی کا ہونا چاہیے جس کے کرم سے ہم سب ہیں. یہی مجلس اعلیٰ کے اشتہاروں میں بھی مہربانی کیا کرو. مجھ جیسا کوئی بھی پڑھنے والا آئے، نام چھوٹا، جو سردار ہے سب سے بڑا نام. اتنی سی میری گزارش، مان لے بانی تو میں مشکور رہوں گا. سب سے بڑا نام بقیت اللہ الاعظم، سلطان کائنات، شریک القرآن، مظہر الایمان. کائنات کو پتہ چلے جس کے زیر سرپرستی ذکر ہے، یہ بے وارث نہیں، ان کا وارث کسی وقت آ سکتا ہے. لو جی، مجھے بھائی نے کہا پھر بات یہیں سے نہ شروع ہو جائے. انہوں نے کہا پھر بات چھوٹی نہیں ہے، اسی کو ہی کھول لیتے ہیں. اور رہ گئی یہ آپ کے اعلان کردہ بات کہ میں نیاز نہیں لیتا، میں نیاز کھاتا ہوں. نیاز کھانے والی چیز کو کہتے ہیں. دوسری جو ہوتی ہے اسے فیس کہتے ہیں. فیس کہتے ہیں. فیس اور ہوتی ہے، نیاز اور ہوتی ہے. نیاز وہ ہے جو میرے ملک جناب نے پکا کے رکھی آپ سب کے لیے، ہمارے لیے. وہ نیاز ہے. اگر اس نیاز کی قیمت کا اندازہ ہو جائے، بندے فیس کے پیچھے نہ بھاگے. کی حقیقت کا اندازہ نہیں، کیوں یہ شکم عام نہیں. یہ نیاز حسین کھا کر، سبیل کا قطرہ پی کر یہ خاص بن جاتا ہے.
صرف اسی کا ہی شکریہ ادا کرنا پڑے تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ لنگر اندر جا کے ایک آواز دیتا ہے جو کسی کسی کو سنائی دیتی ہے۔ یہ لنگر آواز دے کے کہتا ہے میں تیرے قابل بنایا گیا، تو نے مجھے کھایا، کوشش کر کھا کے حلال ضرور کر۔ مہربانی شرف مشکور متشکر و ممنون، میں مشکر گزار ہوں۔ لنگر عام لنگر نہیں، یقین سے کھاؤ، تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ حیرانی ہے گولی پہ یقین کرتے ہو، تمہیں گولی ٹھیک کر دے گی، کبھی گولی کی حقیقت پہ غور کیا؟ یہ بنی کیسے؟ جب حقیقت پہ غور کرے گا تجھے پتہ چلے گا کوئی جڑی بوٹی تھی جس نے ولایت علی قبول کیا تھا۔ آج یہ تیرے لیے شفا کا باعث بن گئی ہے، غور تو کر، اس لیے یقین سے کھایا کر، یقین سے کھا، تیرا یقین بڑھے گا، تیری روحانیت بڑھے گی، تو اپنی ذات کو اور بڑھانے میں مصروف رہے گا۔ لنگر حسین کھانے والا کبھی بھی کسی مومن کا گلہ نہیں کرتا، کیونکہ لنگر کرنے ہی نہیں دیتا۔ وہی لنگر تھا نا جو اس مومن کے بھی شکم میں گیا، اس مومن کے بھی گیا، اس مومن سب کے اندر گیا۔ اثر تو ہونا چاہیے نا، ڈسپرین بندے کو ٹھیک کر سکتی ہے، لنگر نہیں کر سکتا۔ آگے کیا بات ہے؟ لہٰذا کوشش کرو لنگر مولا کھا کر اپنے اندر کی یہ منفی پن چھوڑو کسی کا گلہ، کسی کی غیبت، کچھ نہیں بنتا۔ وہ کیا کھا رہے، وہ کیا پہن رہے، وہ کیا کر رہے، یہ تیرے میرے ٹاپک نہیں۔ مومن ہے، اللہ نے اسے دی، صرف بڑا کر، دعا کر اللہ اور دے، صرف بڑا کر۔ ہر جگہ کہتا پھر رہا ہوں، خدا کی قسم ہم اتنا خزانہ ہوتا ہے ہمارے پاس، ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ یہی بیٹھ گئے 4 بندے 6 بندے 10 بندے بیٹھ گئے، اس کا گلہ، اس کی غیبت، اس کا گلہ۔ تمہاری زبان اس قابل ہی نہیں کسی کا گلہ کرے۔ کیوں؟ صاحبان عقل کہتے ہیں اندھیروں کو برا نہ کہے، اگر اتنا ہی کمال ہے اپنے حصے کا چراغ جلا۔ صحیح ہے سرکار؟ میں بسم اللہ کہوں، میں بسم اللہ، یہ نیاز ہے خیر سے جو ملک صاحب کھلائیں گے، سرکار کا صدقہ کھائیں گے۔ میں اپنی ذاتی کام کے لیے بھی تو شرف اڑا سکتا ہوں نا، مولا کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا۔ دم بھرتا ہوں میں مولا والا، میں علی والا۔ ملک صاحب کہتے ہیں سید آئیں مجلس پڑھنے آئے، مجلس پڑھنے کے بعد ملک صاحب لفافہ دے نا۔ سید میں ایک جملہ ان کی نظر کرنے لگا ہوں، شرک پور کی بات بہت بڑی ہے، کوشش کرنا داد نہ بھی دینا، دلوں اور ذہنوں میں بٹھانا۔ اس نے اپنے حبیب سے کہا، میرا حبیب ان سے کہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرا حبیب ان سے کہے، سوال کر۔ 2 باتیں بڑی اہم ہیں، پورا قرآن پڑھ کے دیکھنا اہم نقطہ ہے۔ میرے سرکار جب بھی اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے نا قل، وہ محمد کے لیے نہیں ہوتا، نہیں بھائی آگے بسم اللہ بسم اللہ۔ جہاں بھی قل کہتا نا ملک جرا، وہ سرکار کے لیے نہیں ہے، وہ سرکار کو کہا جاتا ہے ان کو کہے۔ بہت کچھ چھپا ہے اس میں بھی، قل میں بھی، چھوڑا۔ لو جی جو بات میں نے کرنی تھی، قرآن پڑھ کے دیکھنا، کم از کم 2 سے 3 آیتیں ایسی ہیں جن میں انبیاء نے کہا اللہ ہمارا اجر کا بندوں سے نہ لینا، میرے پاس ہے۔ اپنی محنت کا اجر بندوں سے نہ لینا، میرے پاس ہے۔ واحد تیرا نبی ہے جس کو کہا ان سے مانگ، ان کو کہے میں کچھ نہیں چاہتا، اقربا سے مودت، اقربا سے مودت، اقربا سے مودت، مودت مودت مودت۔ اب لوگوں نے مودت کا بڑا مس یوز کیا، بندے ماتم کر کے ہلکا بنا
دیں. بندے مجلس میں آ کے حسین کی مجلس سننے کے بعد حسین کو لسٹیں دے کر مودت ضائع کر دیتے ہیں. حق یہ بنتا تھا بندوں کا مودت کی ادائیگی کے لیے وہ صف عزا پہ آئے, صرف شکر کرتے حسین تو نے وہاں بٹھایا جہاں 14 بیٹھے تھے. بسم اللہ, میں بسم اللہ زندہ باد. بندے حسین کی مجلس میں آ کے حسین کو لسٹیں دے, مولا میرا مسئلہ حل کر, میری پریشانی دور کر, میری ٹینشن دور کر, مجھے یہ دے, مجھے وہ دے, مجھے وہ دے. مظلوموں کی صف پہ جا کے سوال نہیں کیے جاتے, نہیں کیے جاتے. اب رہ گئی مودت کی بات, میں صرف نچوڑ دینے لگا ہوں, یہ بڑی اہم ہے. یہی ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہم تجھے سمجھا سکتے ہیں. ہر بندوں کے پاس تو آج ٹائم ہی نہیں ہے. مودت لینے کو نہیں کہتے, یہ نہیں میں نے کیا تو تم کیا دے گا, نہیں میں نے کیا اس لیے کہ تو تھا ہی اس قابل. بندوں کے ساتھ جچتا ہے لینا دینا, لینا دینا. محمد اس کے گھرانے کے ساتھ نہیں جچتا, یہاں دینا ہی دینا بنتا ہے. میں تجھے اس لیے کہہ گیا سلمان کو سلام کیا کر روزانہ, سلمان تیرا شکریہ. بھائی سہیل میں بسم اللہ کروں, کبھی بھی ممبر پہ نہ میں کہتا ہوں نہ میں پسند کرتا ہوں کہ دعا منگوائی جائے بھائی جلال کے اللہ مجھے محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. نہیں, تیری میری جرت نہیں, محمد کے نقش قدم پہ چلنے والے کو علی کہتے ہیں. میں بسم اللہ کروں, بہت شکریہ, مشکور ہوں آپ کا, ہاتھ اٹھانے کا شکریہ. دعا مانگا کر جب بھی اللہ مجھے آل محمد کے نوکروں کے نقش قدم پہ چلنے کے, میں ان کے عاشقوں کے نقش قدم پہ بھی چل پایا پھر بھی میرا بڑا کمال ہے. میں آج کر رہا تھا سلمان کو سلام کیا کر, سلمان تیرا شکریہ, تیری مہربانی. بھلا کس لیے کہ سلمان تو نے مودت کر کے دکھائی. بندے تھوڑے گھبرا گئے, پریشان ہو گئے, آؤ میرے ساتھ چل. سلمان کل ایمان کی ولایت کی کمال خوشبو, خوبصورت عاشق. ڈیوٹی کیا تھی؟ دہلیز باب ہتا, ملکہ کونین کی دہلیز, وہاں بیٹھنا, ریش اطہر سے جھاڑو دینا, آنے والی نسل, کیونکہ دہلیز نعوذ باللہ رجس سے دور ہے. شاہ جی کسی نے سمجھا نہیں سلمان جھاڑو کیوں دیتا تھا. لو جی شرف پور والے سنبھالنا. صرف سلمان یہ چاہتا تھا کہ مخلوق کو پتہ چلے رجس ویسے ہی ان سے دور ہے, مجھ جیسا سلمان منا اہل البیت کا مصداق بھی دہلیز پہ بیٹھ کر آنے والی نسلوں کو بتا رہے علی کا دروازہ کراس نہ کرنا. بیت بھی دروازے پہ بیٹھ گئے, دروازہ کراس نہ کرنا, یہ گھر پڑا. میں لو جی بات کی طویل نہ ہو جائے, سلمان کو سلام کیا کر. کیوں؟ اس نے بھرپور ڈیوٹی کی, بھرپور ڈیوٹی کی, بھرپور ڈیوٹی کی, مگر اس پوری ڈیوٹی میں اس کا سوال نہیں ہے. محمد میں نے تیری دہلیز پہ جھاڑو دیا, مجھے کیا دے گا؟ کوئی تو بیٹھا ہوگا نا یار. مولا علی میں نے تیرے گھر کی ڈیوٹی کی, میں نے تیرا ساتھ دیا, مجھے کیا ملے گا؟ کہیں سوال نہیں, بلکہ کئی دفعہ پوچھا تھا تیرے مولا نے, سلمان علا کل شیء قدیر کے زمین پہ مظہر ہیں, نمائندے ہم سے کچھ مانگ, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے آقا کیا مانگو, کم از کم علی تیرے ٹکر کی کوئی چیز ہو تو مانگو. میں نے تیری زبان میں تجھے جواب دیا, شاید تیری تک پیغام پہنچ جائے. مولا میں کیا مانگو؟ آپ نے ہاتھ اٹھایا, آج میں تجھے میں سمجھ تمار کے پاس لے چلے.
کیا خوبصورت محسم ہے، کیا خوبصورت مثال ہے. مولا نے فرما دیا محسم میری محبت آسان نہیں، میری محبت میں قربانی دینی پڑتی ہے. ہم تو ذرا سے پریشان ہو جائیں تو غازی کے علم کے نیچے چلے جاتے ہیں منتیں ماننے کے لیے. مولا یہ ویسے سید بندوں کو سال کا ٹائم دینا اچھا لگتا ہے، آل محمد کو سال کا ٹائم دینا اچھا نہیں لگتا. میرا یہ کام ہو جائے سال بعد میں منت اتاروں گا. لو جی میں سمجھتا مان، تجھے پتہ ہے میری محبت قربانی مانگتی ہے. بسم اللہ. میں سب یہ چھوٹا سا درخت ہے، اسی پہ تیری پھانسی ہے. حق جرم فرما میری محبت. میں نے نہیں پڑھا کہیں پہ میں سب نے کہا ہو یا علی میں منت مانتا ہوں، میں مرنا نہیں چاہتا. میں نے نہیں پڑھا ابھی تک، کہیں ہو کسی کے مطالعہ میں ہو تو مجھے ضرور دکھائے. میں سب نے الحمدللہ پڑھا. اچھا میں سب نے قربانی دی. میں نے بڑا جناب محسن کو اب تک جو میرے سامنے آیا ہے مواد میں نے بڑا پڑھا ہے. کسی دن بھی معصوم کو نہیں کہا مولا میں قربانی دے رہا ہوں تیری محبت میں، مجھے ملے گا کیا؟ یہ ہے مودت. زیادہ لمبا سفر نہ کروں، کربلا لے چلو. سرکار یہ آپ کے دیے ہوئے ٹاپک میں پھر انشاءاللہ ہیں بڑے اہم، بہت ضروری. بادشاہ غیبت میں کیوں ہے، غیبت میں رہ کے ہمارا ساتھ کیسے دے رہے ہیں، یہ روک قیاس کرتا جاؤ. اچھا چلو سید کا حکم ہے. لو جی میں سید کے سوالوں میں جواب دے کے واپس کربلا آتا ہوں. آپ نے بھی میرے ساتھ ساتھ سفر کرنا ہے. مختصر ان کا پہلا سوال تھا امام غیبت میں کیوں ہے، تو اس کا مختصر سا جواب یہ ہے امام ظاہر تھے، عاشقوں کا مزاج کچھ اور تھا. امام غیبت میں ہے، انعام ڈبل ملنا ہے. کیوں؟ دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور ہے. بہت شکریہ، مہربانی چلو، بہت شکریہ. مومنوں کا امتحان ہے. ولایت کو قائم کون رکھتا ہے؟ یاد رکھنا صرف ولایت کہنا ولایت قائم نہیں ہوتی. دنیا کی ہر عورت کو ماں بہن بیٹی سمجھنے سے ولایت قائم ہونا شروع ہوتی ہے. بندہ باتیں کرے ولایت کی اور تنہائی بندے کی پاک ہی نہ ہو. سوری نہ پڑا ہے شرح پر مجھے، لیکن بات جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. امتحان ہے مومنوں کا. مومن کس طرح قائم رہتے ہیں. انعام ڈبل. تیرا زمانے کا امام جب آئے گا تیرا تعارف بڑے کمال انداز میں فرمائے گا. تیرا امام تخت پہ جب بیٹھے گا نا سارے سردار آئیں گے دوبارہ، جس کو رجعت کہتے ہیں. جو سمجھتے ہو بسم اللہ، جو نہیں سمجھتے نیکسٹ مجلس جب بھی ہو اس پٹی میں مجھے یاد کرائے گا، میں رجعت پہ گفتگو کروں گا. تیرے چھٹے امام کا فرمان ہے جو رجعت پہ یقینی رکھتا وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے. رجعت کہتے ہیں پلٹنے کو، اٹھنے کو، واپس آنے کو. رجعت کہتے ہیں یہاں سے تیرے سارے رشتہ دار تجھے حاضر میت کہہ کے قبر میں ڈال کے چلے جائیں گے، تیرے سے تعلق توڑ دیں گے. رجعت کہتے ہیں اسے کہ کائنات تعلق توڑ دے، امام تعلق نہ توڑے. مختصری میں نے تیرے خدمت میں عرض کرنا تھا. سارے تعلق، میت نہ اٹھاؤ، میت نہلاؤ، میت لٹاؤ، میت قبر میں ڈالو، سارے رشتہ تعلق توڑ جاتے ہیں. کیا باپ، کیا بیٹا، کیا بھائی، کیا چاچا، کیا ماما، کیا نانا، سب ختم. میت. رجعت کہتے ہیں سارے چلے جائیں، اگر بندہ مولا کی ولایت کو قائم کر گیا تو پھر اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی جنازہ پڑھے یا نہ پڑھے. سید میں جملہ بڑا کہہ گیا، قدردان بیٹھے ہو. مولا کی عزت کی قسم اگر بندہ ولایت قائم کر گیا، بات مشکل ہے سید منبر پہ کرنے لگا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ مجھے داد دینا، سوچنا ضرور. اگر بندہ ولایت قائم کر گیا، کربلا کا کفن نہ بھی ہوا پریشانی نہیں، حسین ساتھ ہوگا. ولایت قائم کر گیا.
جس کو گھبراہٹ ہے اکیلا بیٹھ کے سوچنا. بسم اللہ کرنا. کربلا کی مٹی میرے ہاتھ میں رکھنا, کربلا کا کفن مجھے پہنانا جب دنیا سے جاؤں. ولایت قائم کر, جو مولا پسند فرمائیں گے مل جائے گا. میں بسم اللہ کروں سرکار. ہاں سوال کیوں کرتا ہے؟ مودت میں سے سوال ہے ہی نہیں. سوال کیوں کرتا ہے؟ ولایت قائم کر گیا تو تیرا قائم تیری قبر پہ آئے گا, ٹھوکر مار کے کہے گا قم باذن اللہ, اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا, کھڑی ہو جا. بندہ کفن جھاڑ کے دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا, یہ ہے رجعت. مولا فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ مولا وہ میرے اپنے جو مجھے دفنانے آئے تھے. سرکار فرمائیں گے ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی, تیرے اپنے ہوتے تو ہوتے, تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں. اپنے تیرے ہوتے تو یہاں ہوتے, تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں. یہ ہے رجعت. مجھے یاد کرائیے کریں گے گفتگو. علی اکبر کے دوبارہ سیرے پہننے کو رجعت کہتے ہیں. کروں گا گفتگو, بڑی اہم, بہت اہم ٹاپک ہے. میری نوجوان نسل کو پتہ ہونا, یہ بیچارے ابھی تک یہاں سے سیکھ کے نہیں جا رہے. سید ممبر سکھا نہیں رہا, سوری ٹو سے. ممبر صرف ٹائم پاس کر رہا ہے. مجلس آؤ گئی, کلماؤں نہیں ہے, پرسوماؤں نہیں ہے, ترسوماؤں نہیں ہے. میں تو حیران ہوں, لوگ 2022 کا ملک جرات 2023 کا محرم بک کر بیٹھے. رجعت سمجھ ہی نہیں آئی. تیرے چھٹے امام فرماتے ہیں انہم یرون بعیدا ونراہ قریبا. ہمارا ہے وہ جو مہدی کے ظہور کو اگر لمحہ سمجھتا ہے, دشمن ہے جو دور سمجھتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے, تیرا میرا امام پردہ غیبت میں بیٹھا ہے, بیٹھا خون کے آنسو رو رہے ہیں. ہم ایک سال اور اس کو خون سمجھ ہی نہ آئی. کسی کو سمجھ ہی نہ آئی, آنی چاہیے تھی. لو جی, یہ پہلا سوال تھا امام غائب ہمارے لیے. دوسرا سوال تھا غیبت میں رہ کے کیسے کرم کر گئے. جواب تو بہت بنتے ہیں, سید بڑے جواب بنتے ہیں, لیکن میں مختصر اپنی سرکار کے ذریعے یہاں جتنے بھی تشریف فرما بیٹھے گا تمہاری جھولیوں میں عرفان ڈالنے لگا ہوں. وہ سوال جو سطحی جواب جس کا بنتا ہے پہلے وہ لے لو. جس طرح شیطان بغیر نظر آئے تجھے بھٹکاتا ہے, ویسے رحمان کا رحمان نمائندہ تجھے بغیر دیکھے بچاتا ہے. سطحی جواب تھا. بچاتا ہے. ایک بات اور دل کی بتاتا جاؤں شرک پر والوں, امام اپنے ہیں غیر نہیں. پردہ غیروں سے ہوتا ہے اپنا. شاید کسی تک یہ میرا دل کی بات کا پیغام پہنچ جائے. میں بسم اللہ کروں. پردہ غیروں سے ہوتا ہے, اپنوں سے تو نہیں ہوتا. امام اپنے ہیں. مختصر سی بات یہ ہے, غیبت میں مولا نہیں, غیبت میں ہم ہیں. ہمیں ظاہر ہونا ہے, ممبر پہ اعلان کرو, ہمیں ظاہر ہونا ہے. ہمارے اندر ایک چھپا ہوا مومن ہے, اس کو ظاہر کرنا ہے. نہیں سید میں بات بہت بڑی کر گیا. باتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ سید ممبر پہ کیا باتیں کر گیا, لیکن میں دعویٰ کر کے تو دلیل کے بغیر دعویٰ ادھورا ہوتا ہے. یہ تیرے سامنے بیٹھا ہے, یہ پکا مومن ہے, پکا مومن ہے. اس کو کالے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں, پکا مومن ہے. اتنا پکا مومن ہے کہ کوئی اس کو اس کے پکے مومن پن سے ہٹا نہیں سکتا. کبھی غور کیا کر, تیرے گھر میں چھوٹا بچہ بیٹھا ہو نا, بیٹھے بیٹھے ہنستا ہے. میری مائیں بہنیں بیٹیاں گواہی دیں گے, بیٹھے بیٹھے ہنستا ہے. نہ کوئی بات ہوتی ہے نہ کچھ, بیٹھے بیٹھے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. ماں بھی ہنسنا شروع کر دیتی ہے. بھلا کیوں؟ تیرے معصوم سے پوچھا گیا تھا, مولا یہ چھوٹا بچہ بیٹھے بیٹھے ہنستا ہے. فرمایا مومن جو ہے میں بسم اللہ کروں. مولا کس طرح فرمایا, اس کی آنکھوں کے آگے پردہ نہیں, یہ زمانے کے امام کو ہر وقت دیکھتا ہے. یہ ہر وقت اپنے امام کو سامنے دیکھتا ہے. پردہ ہے, امام کو دیکھتا رہتا ہے. جب امام مسکرا رہے ہوئے مسکرانا شروع کر دیتا. مومن, اندر کا مومن بیدار کر. سردار تیرے ساتھ ہیں, اندر کا مومن بیدار کر. اپنی پریشانی, آج میں چوتھے امام کا فرمان بیٹا پڑھ رہا تھا. مولا فرماتے ہیں کسی کو اپنے مسائل نہ بتایا کر.
کسی کو اپنے معاملات بتا کے شرمندگی اپنے لیے پیدا نہ کروائی کریں. کیوں بتائیں کسی کو کسی کریم کے ہوتے ہوئے؟ میں بسم اللہ کروں. جتنی پریشانی، جتنا مسئلہ، جتنا ٹینشن، رات کو باوضو ہو کے سو، امام سے باتیں کرتے کرتے سو جا. مولا یہ پریشانی، یہ مسئلہ، یہ پریشانی تیرے ہوتے ہوئے کائنات کا سلطان، سلطنت کا آقا، میں کسے کہوں؟ صبح کیس لگے عدالت میں، مولا پتہ چلے وہ جو جج ہے وہ بڑا سخت ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، پتہ نہیں صبح کیا ہوتا ہے، لیکن مولا تو ہے نا. الو جی نسخہ بھی لیتا جا. پیر جی صبح صبح جائے جج کے سامنے، اللہم خل ولی کل پڑھ کے باوضو ہو کے امام کو سلام کر کے جج کو پھونکنے کے بعد بے فکر ہو جا. جج فیصلہ کوئی کرنا چاہتا ہوگا، کر کوئی جائے گا. اپنے اندر کا مومن بیدار کا بادشاہ. یہ بھی سید بڑا ٹاپک ہے، بادشاہ کس طرح مدد فرماتے ہیں. لو ایک کتاب کا ایک چھوٹا سا واقعہ سامنے آ گیا، بس وہ سنا کے نچوڑ دے کے 2 جملے مسائل پر اجازت. آگے مجھے پہنچنا ہے بھائی پھیرو. ایک اہل سنت نے، کتاب کا نام ہے سید ملاقات امام زمان. اس میں نے ایک سیریز بھی چلائی ہے کہ جوان نسل کو، میری بچیوں کو، بیٹیوں کو، جوانوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ وہ اکیلے نہیں ہوتے. امام ان کا ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے. اور تیرے معصوم کا فرمان بھی ہے، مجھے کبھی اکیلا نہ سمجھنا، جہاں تو اکیلا ہوتا ہے تیرے ساتھ دوسرا میں ہوتا ہوں. اکیلا نہ سمجھنا. لو جی ایک اہل سنت کا واقعہ لکھا ہے. ایک جگہ پریشان ہوا بھائی جراد، اللہ سے استغاثہ بلند کرے، کہتے پروردگار عالم، خالق کائنات، خداوند متعال الہ العالمین، ایک پریشانی میں گرفتار ہوں، تکلیف میں ہوں، تیرے سوا مجھے یہاں سے نکال کوئی نہیں سکتا. تو نے شفقت نہ کی تو میں یہیں ہی مر جاؤں گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. رو رو کے اللہ کو کہا. اتنی دیر میں کوئی آ گیا. سید اتنی دیر میں کوئی آ گیا، گھوڑے پہ سوار ہو گیا، لمحہ لگایا، کرم فرمایا، مسئلہ حل کیا، جانے لگے. یہ روایت کرتے ہیں میں جلدی جلدی گیا، میں نے قدم پکڑے، میں نے کہا اے عبد خدا، اللہ کے بندے، آپ تشریف لائے ہو. میں نے پکارا، اللہ کو تھا. آپ تشریف لائے ہو، بسم اللہ، آپ تشریف لائے ہو، میرا دل ہے تھوڑی دیر آپ میرے پاس تشریف فرما ہو، میں آپ کی کوئی خدمت کر سکوں. میں اللہ کا شکریہ تو ادا کروں گا، اللہ نے مجھے آپ کے ذریعے یہاں سے نکالا. یہ بھی حیرت ہے، پکارتے اللہ کو ہے، آتے یہ ہے. یہ بھی ماجرہ میری سمجھ سے بالا آ رہا ہے. کیوں نہ آئے اللہ کا نمائندہ جو ہے، نمائندہ جو ہے. لو جی سرکار کو گزارش کر رہے ہیں، آپ یہاں ایک لمحہ کے لیے بیٹھے، میرا دل ہے میں خدمت کروں، سیوا کروں، آپ کی نالین اٹھاؤں، میں آپ کے قدم چوموں. میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے رب کا جس نے آپ کو بھیجا. سرکار نے اپنے رہوار کا رخ موڑا، یہ فرماتے ہوئے چلے گئے، بندہ خدا، میں کتاب کی زمانہ شاہ لاہور رکھی ہے کتاب، بندہ خدا اس وقت روح زمین پر تجھے نہیں معلوم کتنے لوگوں نے اللہ کو پکارا، کتنے لوگوں نے محمد کو پکارا، کتنے لوگوں نے علی کو پکارا، کتنے لوگوں نے حسن کو پکارا، کتنے لوگوں نے بابا حسین کو پکارا، کتنے لوگوں نے غازی کو پکارا. سب کی پکار پہ جانا مجھ مہدی کا کام ہے. مختصر سے خدمت میں پیش کریں. عقیدے کو ٹکرائے، اگر پریشانی ہو تو کوئی بات نہیں، یہی امام بارگاہ میں چھوڑ جانا. شک نہ کیا کر آل محمد کے معاملے میں، شک کی وجہ یا مان لیا کر یا نہ مانا کر. یہ درمیان میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے؟ شک والے مدینے میں بھی تھے جب علی نے 40 بندوں سے وعدہ کیا تھا نا. ادھر بھی کچھ لوگ تھے، صبح صبح ملے، اس نے کہا نہیں علی میرے گھر. وہ کہتے تو عجیب باتیں کرتا ہے، علی تو میرے گھر تھے. اس نے کہا کیسی باتیں کرتا ہے، علی تو میرے گھر تھا. آگے مل گیا سلمان. سلمان تو بتا علی کہاں تھا، کیونکہ یہ کہتا ہے میرے گھر، میں تو کہتا ہوں میرے گھر میں گواہی دے رہا ہوں، میرے گھر تو بتا. کہا مجھ سے پوچھو گے تو یقین نہیں کرو گے. وہاں یہی جملہ تیرے سلمان نے کہا جو میں تھوڑی دیر پہلے کہہ گیا. سلمان کہنے لگے تجھے شیطان پہ یقین اور ایمان ہے؟ کہاں ہے. کہا عرب میں کتنے گھر ہیں؟ اس نے کہا اتنے 100 گھر ہیں. کہا کنڈی لگائے، تالا لگائے، آ جاتے ہیں؟ کہا وہ تو آ جاتے ہیں.
کہ اگر ایک گھر میں 12 بندے ہوں، 10 بندے ہوں، 8 بندے ہوں، 13 بندے ہوں، کیا وہ سب کو ایک وقت میں بہکا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں جی بالکل بہکا سکتے ہیں. افسوس ہے تجھ پر، جس کو وقت معلوم تک کی مہلت ملی وہ بھٹکا سکتا ہے، جس کے صدقے مہلت ملی وہ بچا ہی نہیں. لو جی بس میں مشکور آپ کا، باتیں تو طویل ہیں، سوالات سید آپ کے کافی ہیں. میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس پٹی پہ گفتگو کریں گے. اچھے ذہن ہے جی. سرکار میرے 26 محرم میں معذرت خواہ ہوں، میرے 4-5 پروگرام ہیں بکھر بہل لیا، ادھر جا رہا ہوں. میں بسم اللہ کروں. لیٹ نائٹ اگر پڑھائیں گے مغرب کے بعد پہنچ جاؤں، اگر لمبا ہو گیا میں پہنچ جاؤں. مثلا دن کو وعدہ کیا ہے جی. ہاں انشاءاللہ آئیں گے. محفلوں میں بلاؤ، گھر گھر بلاؤ، سید آنے کے لیے تیار ہے. میں اپنے بادشاہ کی وکالت کرنے کے لیے، بادشاہ کے لیے آنے کے لیے تیار ہوں. کوئی مسئلہ نہیں. ہر چیز پیسوں میں نہیں تلتی. مولا کی عزت کی قسم، جب سے میں نے کربلا پڑھی نہیں سمجھنا شروع کی ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں مجھ جیسا بندہ کونیوں کے بل چل کے بھی مجلس پڑھنے جائے حسین کا پھر بھی مقروض ہے. مولا کی عزت کی مجھ جیسے معاملہ عام نہیں. لو جی کربلا، بات مودت پہ تھی، میں مکمل کروں تبھی نہ ہو جائے. مودت جہاں سے میں نے شروع کی تھی. سرکار رسول نے اللہ کی طرف سے سوال مودت امت سے کیا تھا. ہر بندے کا عقل سوچ ایک جیسی نہیں تھی. انہوں نے جواب مودت اپنے اپنے انداز سے دیا. مودت کا جواب دینے کے لیے سرکار کم از کم بے سوال ہونا پڑتا ہے. مودت کا جواب دینے کے لیے لالچ سے پاک ہونا پڑتا ہے. ویسے بھی کربلا پوری تحقیق ہے اس پہ، کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی. نہیں کرتی کربلا. لالچیوں کی کربلا میں گنجائش ہی نہیں ہے. یہ کریم اتنے بڑے ہیں، یہ دے اتنا دیتے ہیں، رکھتے جو کسی کا نہیں. لالچیوں کی گنجائش نہیں. لو جی مودت، میں نے تجھے اس لیے تیری خدمت میں عرض کیا تھا، تیرا میرا زمانے کا امام. شاید میری تقریر کا پہلا نچوڑ 2 نچوڑ اور دینے ہیں اور شاید مختصر مسائل پڑھنے اور اجازت دوں گا. تیرا میرا زمانے کا امام کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوگا. میں نے کہا ہے کھڑا ہوگا، ہوا تھا نہیں. یہی تو پتہ چل گیا جس دن میرے یہاں بیٹھے ہوئے سارے خوبصورت موالیان حیدر کرار کو، زداران امام مظلوم کو یہ گا گا کیا ہے. پھر یہ مجلس سے باہر نکلیں گے نا، وہ پوچھے گا مجلس پہ کیوں گئے تھے. یہ نہیں کہیں گے میں نے ثواب لینا تھا، یہ نہیں کہیں گے میں جنت لینے گیا تھا. یہ کہیں گے کہ مجھے مہدی نے بلایا تھا دادے کی مجلس میں، میں بھی حر بنوں گا. جب ان کو سمجھ آ گئے انشاءاللہ یہ کہیں گے گا تیرا امام کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوگا. میں بہنیں بیٹیاں آپ کے لیے بھی بڑا سبق ہے بیٹا. یہ نہیں کہ میں مردوں میں خطاب کروں تو ان کے لیے بتا رہا ہوں بیٹا، آپ بھی زمانے کے امام کے فضا بن سکتی ہو، بلکہ بہت ساری فضاؤں کی ضرورت ہے. آپ نہیں بننا ہے کیونکہ آپ وہ ہو جو ایک پورا خاندان سنوار سکتی ہو. غور کرو، فکر کرو. لنگر پکاؤ باوضو ہو کے، کھانے سے پہلے کھلانے سے پہلے ان کو کہو باوضو ہو کے کہو سرکار کا صدقہ ہے. پہلے مل کے دعا کرو اللہم قل ولیک الحجۃ ابن. میں نے بیٹیاں آپ اپنے بچوں کو گھر سے جاتے وقت ان کو بتا کے بھیجا کرو کسی وقت بھی سردار آ سکتے ہیں. کوشش کرو ہمارے سامنے جس طرح پاکیزہ رہتے ہو باہر اکیلے بھی پاکیزہ رہنا. یہ بیٹا آپ کی ڈیوٹی ہے، بیٹیوں یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ نہیں سمجھانا ہے. لو جی تیرا سردار کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوگا، ایسا خطبہ دے گا جس کو ہر زمین پہ رہنے والا سنے گا. کیونکہ محمد کی زبان میں کمال ہی یہی ہے، چاہے وہ غدیر میں بولے سب کے لیے لازم ہوتا ہے کہ اس کے کانوں میں آواز پڑے. محمد سپیکر کا محتاج نہیں ہوتا. بے شاباش. یہ تو غدیر سن بیٹھے ہو نا، غدیر ہوتی تو پھر اس پہ تفصیلی بات کرتا. تو جی تیرا سردار چھت پہ کھڑا ہوگا، تیرا سردار خطبہ دے گا. خطبہ تو خیر میں نہیں سنا سکتا لیکن اس کا ایک جملہ ضرور سناؤں گا. تیرے سردار فرمائیں گے فریش ذہنوں پہ سناؤں گا.
पूरा ज़हन जब तुम्हारा बना होगा फिर तुम्हें मैं सरदार का वो खुतबा सुनाऊंगा जो सरदार के बाबा अली ने खुद पढ़ के सुनाया है। सरकार तेरे सरदार फरमाएंगे, बादशाह फरमाएंगे, दुनिया वालों मैं इस वक्त जमीन पर मोहम्मद का मोहम्मद चेहरा खड़ा हूं। दुनिया वालों हमारे घर की मवद्दत का हिसाब दो। अब मैंने बाल तेरे कोर्ट में डाल दी, अब सोच तेरे ऊपर है, तो इसको किस किस सरदार में सोचता है। कोशिश कर जवाब के काबिल बन। जब सरदार ने फरमाना होगा जवाब के काबिल बन, हाँ मैं भी मवद्दत करके आया हूं। क्या मवद्दत करके आया है? ये कर आया, ये कर आया, सिला तो नहीं लेके आया। सिला तो दुनिया में नहीं मांगा था। अगर सिला मांगा था तो फिर हक के मवद्दत अदा नहीं हुआ। अगर तूने सिला नहीं मांगा, हमें लायक मोहब्बत समझ के हमारे साथ मवद्दत की, फिर आज तुझे इनाम देते हैं। लो जी, यही दर्स है तेरी करबला का। मैं बहुत पढ़ गया, एक जुमला के बाद मैं तुझे मसाया 2-3 जुमले सुनाता हूँ। करबला लालचियों की जगह नहीं, मैं पहले कह बैठा। करबला साहिबाने मवद्दत का कमाल है। करबला देने वालों ही देने वालों का रश है। 72 हैं लेकिन कायनात पे हावी है। सरकार मैं तो इनके फज़ाइल पढ़ के शादी सीरीज चलाई है सदाई करबला के नाम से, उसमें इन्हीं आशिक़ों का तज़किरा। मैं तो सीरीज पढ़ के हैरान रह गया जब कुतुब की वर्करदानी की। एक एक हुसैन का आशिक जिस कमाल पे मौजूद है ना, रिज़ पढ़ते हुए मेरा दिल कर रहा है शेर पर एक जुमला देता जाऊँ। रिज़ पढ़ते हुए कहता है, हमें कमज़ोर ना समझना, हमें भेजा है हुसैन ने, मगर मजबूर हैं अमर में, वरना तुम कीड़े मकोड़े तुम्हारी औकात ही क्या है। ओहो, लो जी, करबला देने का नाम है, लेने का नाम नहीं। सही आपने कहा तो है 4 मिसरे, लेकिन शुरू में पढ़ने चाहिए थे, अब मैं बहुत पढ़ गया है। बस 2 मिसरे पढ़ूंगा और इसी में करबला छुपी है। तूने अंदाज़े असीरी देखे हैं, अंदाज़े वफा नहीं शायद। तूने अंदाज़े असीरी देखे हैं, अंदाज़े वफा नहीं शायद। कुछ पंछी पिंजरा खोल भी दो तो जाया नहीं करते। ये है करबला। इसलिए आज के बाद मजलिस से बाहर जाए ना, कोई पूछे कहाँ गया था, ये ना कहना मैं मजलिस पे गया था, कहना महदी ने दादे के जिक्र में बुलाया था। मेरा कमाल नहीं। कुछ 4-6 देगे पकवाए, ये ना कहना मैंने देगे उतारी है, कहना मौला ने मुझे तौफीक बख्शी, मैंने लंगर पका के हुसैनियों को लंगर खिलाया। कोई 2 कनाले 4 कनाले इमाम बारगाह को दे जाए ना, बाकी तो दे जाएगा, वो मिल्कियत वाली बात रहेगी सैयद। बाकी जो दे जाएगा ना तो वो उसका खर्च और होगा, जो मौला के नाम लगा जाएगा उसका मामला और होगा। मैं नहीं कह रहा कि अपनी मिल्कियत मौला के नाम लगाओ, लेकिन मैंने तुझे एक ज़िम्नन बात की है, याद रखना, एक कनाल एक मरला भी हुसैन के नाम लगाए ना, खबरदार ये ना कहना मैंने हुसैन को जगा दी। शब्द पढ़ना, हुसैन ने मुझसे अपना घर बनवाया। शायद तू मवद्दत का जवाब देने के काबिल हो जाए। बस शायद मवद्दत का जवाब लाजिम है, हम सब ने देना है, चारा नहीं। लेकिन कैसे देंगे? इन्हीं से सीख कर जिन्होंने हमें सिखाया है। जितना बड़ा करीम है तेरा ज़माने का इमाम, इस वक्त ज़मीन पे इस वक्त बड़ा मजलूम है तेरा ज़माना। सरकार सैयद मेरे बुजुर्ग मालिक आपका साया, बुजुर्ग सादात मोमिनीन का साया बच्चों पे कौम पे कायम रखे। आप हमें समझाते रहें, हिम्मत दिलाते रहें, हौसला अफजाई करते रहें। आप बड़े कमाल हो, जवानों को आपकी बड़ी कदर करनी चाहिए। क्यों? ये जितना ज़िंदगी का हिस्सा आप लोग गुजार बैठे हो ना, आप अपने तजर्बे की बुनियाद पे जवानों को बताते हो यहाँ से बच, ये ना कर, बुजुर्गों का एहतराम किया करो बहुत ज़्यादा। बड़ा मजलूम है तेरा ज़माने का ईमान। सरकार मैं कभी कभी कहता हूँ, जिनके पर्दादार बाजार गए हों, दरबार गए हों,
ان کی کیفیت کیا ہو گئی اندازہ ہی ہم نہیں کر سکتے. میں نے کہا زمانے کا امام مظلوم ہے. کیوں؟ ایک وقت میں سارے گھر کے دکھوں کو روتا ہے. تبرکات سارے رکھے ہیں سامنے. علی اصغر کے جلے کی جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں بھی رکھی ہیں. قاسم کی مہندی بچی ہوئی رکھی ہے. یہ بھی مہندی عام مہندی نہیں ہے. کائنات کی پہلی اور آخری مہندی ہے جو محمد کی بیٹیوں نے آنسوؤں سے بھگوئی تھی. یہ وہ مہندی ہے جو زمانے کے امام سرکار کے ساتھ مدینے کا جلا ہوا دروازہ رکھا ہے. شہزادوں کے امامے رکھے ہیں جو امت نے گلابی کر دیے. علی اصغر کا خون آلود کرتا رکھا ہے. امام حسین کا کرتا رکھا ہے. سارے تبرکات رکھ کے بیٹھے رو رو کے کہتے ہیں میرا اللہ اس کا کیا قصور تھا, اس کا کیا قصور تھا. جب آتا ہے نا علی اصغر کی طرف عجیب کیفیت ہو جاتی ہے تیرے زمانے کے امام کی. میں نے کتب رجت میں پڑھا ہے, علماء نے لکھا عجیب کیفیت اصغر پہ آتا ہے نا, پھر ایک دم ٹھنڈی آہ بھر کے کہتے ہیں اللہ غازی جوان تھا, اکبر جوان تھا, اصغر تو معصوم تھا, اس کا کیا قصور تھا. لکھا ہے جب تیرے زمانے کا امام آئے گا نا عدالت الہیہ کا نفاذ ہوگا, اس لئی کو پکڑ کے لایا جائے گا. عرش کام جائے گا جب سردار اللہ اکبر. میں وہ نہیں پڑھا. تیرے سردار رو رہے اپنے پورے گھر کے وہ دکھ جو امت نے کلمہ پڑھ کے شکریہ کے طور پہ دیے تھے. یہی کہو نا سرکار. چل پڑی شہزادیاں غازی کے بغیر کربلا سے. ملکہ کونین معظمہ کائنات مخدوم عالمین آقا زادیاں چل پڑی. ملک جلال میں ایک نیاز تو کھاؤں گا, ایک فیس تیرے سے لینے لگا ہوں اور اعلان کر کے لینے لگا ہوں. آج تو مجلس ہو گئی, نیکسٹ ٹائم یہاں لکھ کے رکھنا خبردار ہمارے سامنے علی کی بیٹیوں کا نام نہ لیا جائے. لازمی لکھ کے رکھنا. یہاں ایک پوسٹر چھپوا کے رکھ, لکھ کے رکھ. جو نام لیتے انہوں نے کبھی اپنی ماں کو امی نہیں کہہ کر پکارا ہے, ماں کہہ کر پکارا ہے, نام نہیں لیا. اپنی ماں کا اتنا آتا, محمد کی بیٹیوں کا کوئی ادب نہیں. یہ لگتی کسی کی کچھ نہیں, بندے ایسے پکارتے جیسے نکرانیوں کو بھی نہیں پکارتے. یہاں لکھ کے رکھا کر, ہر بانی کو لکھ کے رکھنا چاہیے تاکہ پڑھنے والے بندے بڑے غیرت مند ہیں. ماں بہن کا نام چوکوں میں برداشت نہیں کرتے, کوئی بیٹی کا نام برداشت نہیں کرتا, کوئی لے اگلے گولی مار دیتے ہیں. اپنوں کے لیے اتنا احترام. جس سے پوچھا گیا تھا سید سجاد پورے واقعہ کربلا میں سب سے زیادہ دو کو فرمایا لعین کے دربار میں جب اس نے پھوپھیوں کے نام لیے تھے. بابا معاملہ غیرت کا ہے, کوشش کیا کرو یار. اللہ اکبر. یہ بھی کسی کی لگتی ہیں. امام زمانہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کس کو نہیں پتا شہزادی کون ہے, ملکہ شام کون ہے. کس کو نہیں پتا 4 سال کے حسین کے سینے کا تعویذ کون ہے, معصومہ بنت حسین کون ہے. اس لیے ادب میں ہی سب کو چھپا ہے. ابھی تک اگر کوئی گھبرائے اور پریشان بیٹھے ہو نا, مالک تمہاری عورتوں کو امام کے ظہور تک سلامت رکھے, کنیزوں میں شمار فرمائے. کوئی دنیا سے عورت چلی جائے نا, کوئی چلی جائے ماں بہن بیٹی, مولوی کو کہنا, مولوی مسجد میں اعلان کر کے کہے حضرات فلانی مر گئی. تیری غیرت گوارا نہیں کرتی. مولوی کو تو کہتا ہے مولوی اعلان کر حضرات فلانے کی بیٹی مر گئی, فلانے کی بہن مر گئی, فلانے کی ماں مر گئی. اپنوں کی اتنا غیرت ہے, غازی کی آقا زادیوں کی بھی تو کوئی غیرت ہے. شاباش. چل پڑی شہزادیاں سرکار وفا کے بغیر. ایک وقت وہ تھا جب امیر المومنین نے شہزادیوں کو کوفے بلایا تھا, خود تعارف فرمایا تھا شہزادیوں کو, یہ فلاں گلی ہے, یہ فلاں بازار ہے, یہ فلاں چوک ہے. ایک جملہ تھا جو سرکار وفا کا تھا. عورتوں کا جم گھٹا سامنے آیا شہزادیوں کے قافلے جب مولا علی نے اپنے دور خلافت میں بلایا تھا. کہنے لگی ہم نے بیویوں کی زیارت کرنی ہے. جہاں شہزادے کو قافلہ آیا نا وہاں بازار تھا, وہاں منڈی لگتی تھی. حالانکہ اعلان ہو چکا تھا کوفے کا کوئی مرد گھر سے باہر نہ نکلے. بڑا سخت
پڑھتا تھا کوفے میں اس وقت جب پہلی مرتبہ علی کی بیٹیاں آئی تھی. میں بسم اللہ باقاعدہ اجازت لی گئی تھی مولا امیر المومنین سے. آقا اگر اجازت ہو تو ہماری عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے پھول برسا دیں. آقا نے اجازت فرمائی تھی. انہوں نے ٹوکریوں میں پھول لے کے رکھے ہوئے تھے. آقا ذاتیاں آگے آئیں گے مگر جو ہی پھول برسانے لگتی تھی تیرا مولا علی رو کے کہتے تھے کوفے کی عورتوں میری بیٹیوں کو پہچان لو. آج تو پھول برسا رہی ہو کوشش کرنا دوبارہ آئیں تو پتھر نہ مارنا. اللہ اکبر. منڈی لگی ہے میدان ہے. ایک آدھ منٹ میں نے اور پڑھنا ہے. میدان ہے عورتیں آگے آگے کھڑی ہو گئی. غازی گھوڑا دوڑا کے پوچھتے ہیں آپ یہاں کیوں مجمع کر کے کھڑی ہو گئی؟ کہتی ہیں آقا ہمارا دل ہے ہم شہزادیوں کی زیارت کریں. غازی عباس نے جلال امیر بیٹے میں فرمایا یہاں سے چلی جاؤ. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کہا آقا یہاں کوئی مرد نہیں نام و نشان بھی نہیں مردوں کا. آقا فرماتے نام و نشان نہ ہو جگہ بڑی گندی ہے. میری آقا زادیاں یہاں نہیں اتر سکتی. یہ وہ ہے جہاں منڈی لگتی ہے. میری شہزادیاں یہاں کے قابل نہیں. چلی جاؤ. امیر المومنین آگے بڑھے. غازی کیا کہتی ہیں؟ بابا یہ کہتی ہیں ہم نے شہزادیوں کی زیارت کرنی ہے. کرنے دے نا بیٹا. بابا جگہ ٹھیک نہیں ہے. فرماتے غازی آج ان کو کرنے دے. آج میری مرضی چلنے دے. جب یہ دوبارہ آئیں گی پھر تیری مرضی یہاں ٹھہرنے دے. سیدہ الذین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرح. باقی دعائیں پڑھتے ہو بہت اچھی ہیں. واحد دعا ہے تیرے چھٹے امام نے تعلیم فرمائی. سردار فرماتے جو دعائیں پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا. وہ دے کے جائیں گے. جس کے پاس نہ ہو وہ وہاں سے لے سکتا ہے.